مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بابا اولاد مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل پاک پائے سے آدم سایہ خرمانی صدیق عبد حسن کمال محمد است فاروق دل جام جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار والے نال محمد است زمین و زمان تمہارے لیے زمین و مکان تمہارے لیے چنین و جمال تمہارے لیے بدن و جہان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے جان میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم اٹھ کے وہاں تمہارے لیے جن کے آنے سے روشن کا پیدا ہوا اس نبی کی ولادت سے نام سلام جن کے آنے سے موت دلی ملے اس نبی کی ولادت سے نام سلام جن کے گھروں میں نمار کانا تمہارا اس نبی کی شفاعت سے نام سلام جس نے ختم نبوت سے پڑھ دیا آنے کی خدمت سے نام سلام لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک رکھی قدم جما کے اس اندر پاپ آگے وجن ماں آپ کا بل پایا جان اجن کراتے لگے جان ہم صلاۃ والسلام کے بعد اسٹیج پر جلوہدار صاحب احترام اور ایمان کرنے اور دور دراز صاحب طلباء احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے بڑھنے سے نوازن کی اسٹیج کے اوپر مختصر وقت کے اندر حاضری نصیب ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، سب سے پہلے امیر مجاہدین حضرت حبیب زید حضور سے قاصد پڑھ کے گئے، حضور کا خط لے کے گیا مسلمہ کذاب بولو. مسلمہ کذاب نے آپ کو گرفتار کر لیا. جب آپ گرفتار ہو گئے تو مسلمہ کذاب نے پوچھا اشہد انی رسول اللہ، کیا کہ میں رسول بندہ؟ آپ نے کہا نہیں تھی جنہ اللہ کو دیو تسی کہے بکواس کر دے بکواس نام چھڑ دے کوئی نہیں. جب پوچھا اچھی اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا محمد رسول اللہ؟ کہا ہاں میں نے محمد رسول اللہ. آپ کو پڑھ گئے حتی کھانا ہے محمد کی میں وہی چلا ہے محمد میں ہاتھ گھوڑوں کا پڑھ گئے جتنا سوئی نے کافی دنیا باقی نے بچے کھاٹ کو بلتے تین تک انہوں آپ کے اندر کھاٹ چلے گا. جو آپ ایک دفعہ پوچھیا کہاں بس گئی ہم جل کے دے گا؟ کہا ہاں اگر میں تعینات دے اندر آخری نبی مندہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مندہ. پھر وقت چل گیا 1957 تاریخ نمبر امیر المجاہدین علامہ میاں رحمۃ اللہ علیہ لاہور مفتی وزیر خان کھڑا ہے. اس وقت نواب طلباء نے آدھا جاری کر دیتے کہ گولا چلا دیں لاش ہو گولی چاہ رہے سن لاشیں میں دھیر دے سن خون دے مندے بہ رہے سن. امیر المجاہدین علامہ میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد وزیر خان نے کھڑا کے گل کی کہا نواب طلباء تیرے کالے مچھنا کے گداری ہو سکتی نہ حضور دے کالے زلفنا کے گداری نہیں ہو سکتی.
پھر وقت چل جا سن 2017 تاریخ لنگا جو تو مزایا دے یارہ نے حضور دے خط نبوت تے ڈاکہ ڈالا تو پھر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ میدان دے اندر عزت عطا کے کھڑے قائد راہ پر ہنر ازمائے تو تیر ازما ہم جگر ازمائے پھر وقت چل جا سن 2021 تاریخ دے اندر جو علامہ صاحب رضوی صاحب 8 مہینے جیل کٹنے بعد جدو آپ رہا ہے آپ نے کہا تو ذکیر مجرا ابھی چھڑ کے چلے جانا نہیں مر جائیں گے پر ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی تاکہ روایت نہ کریں گے ناصر اللہ ناصر شیخ جو خود نہیں کرتے وہ کبھی ہدایت نہ کریں گے حضرات محترم ہمارے بزرگوں نے حضور کے خط نبوت کے اوپر اس طرح پہرے دیے کہ آپ نے اپنی جانیں نشانہ کر دی وہ لوگ کہاں گئے جو امن کی رٹ لگاتے تھے وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے اسلام کو دہشت گردی سے منسوخ کیا وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے پاکستان کے غدار اور پاکستان کے بقاؤ میڈیا جن کو انڈیا ایکٹر پاؤں کی پازیب نظر آتی ہے لیکن ملک شام میں ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آتا لیکن فلسطین میں ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آتا لیکن کشمیر میں ہوتا ہوا ظلم نہیں نظر آتا وہ گلا کرتے ہیں کہ دین امن کا درد دیتا ہے اور میں تو جھلیا اور دین امن درد دینا تو پھر جا کے فیرین دس کہ دین امن درد دینا میں تو جھلیا دین امن درد دینا جس طرح سے دین اکبر حکمران ہو میں تو جھلیا دین امن درد دینا جس طرح سے حکمران ہو میں تو جھلیا دین امن درد دینا جس طرح سے ہمارے غنی حکمران ہو میں تو جھلیا دین امن درد دینا جس طرح سے مولا علی شیر خدا حکمران ہو میں تو جھلیا دین امن درد دینا جس طرح سے امت عبدالعزیز حکمران ہو میں تو جھلیا دین امن درد دینا جس طرح سے حضرت بلال خان کعبہ من کی باتیں کرتے ہیں میں نے کہا نا جاؤ نا پھر بتاؤ نا کو دین امن کا دس دیتا ہے اگر تم نے اتنا دین پڑھا ہے نا پھر جا کے بتاؤ نا کہ پاکستان کے ملک میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ دین امن کا دس دیتا اسرائیل جا کے دسو ہاں جی اسلام کسی کا کر رہے رکھنا کسی باپ دی یا کسی بچے دی ذہن میں چھوڑ کے اسلام کا رکھنا اسی اسلام کے شہید ہو جائے اسلام کے مادے سے اسلام نے سلام کی جائے میں کہ چلیا اسلام کرے گا تو کبھی کسی کا کر نہیں رکھنا اگر اسلام میں نہ شاید ہے کسی نے کلمہ ہی پڑھا ہوئے نا اسلام لکھا بدل اندر بیٹھ جو کی تعریف کر دینا ہاں جی تس سے اٹھ نوجوانوں تسی اٹھ کھڑو ساڈا اٹھ کھڑونا ہی کافی ہے ہاں جی تھوڑا اٹھ کھڑونا ہی کافی ہے اسلام تھوڑا رشتے بچائے گا اسلام تھوڑا نام تسی اسلام کا چلو گے تو اسلام تھوڑا نام بھی روشن کرے گا بابا جی ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ بیٹا اپنے اندر ہمت اور غیرت پیدا کرو دین کا درد پیدا کرو دین ہی اوپر قربانی دینا سیکھو یہ تقریریں وغیرہ سن کر سبحان اللہ کہنے سے کچھ نہیں ملتا جہاں پر دین کو آپ کی ضرورت ہو تو دین کے لیے قربان ہونے کے لیے کھڑے ہو جاؤ ہاں جی یہ بابا جی کے فرمان ہے یہ 14 اگست گزری ہے نہیں میرے خیال میں 15-16 دن میں ہے مجھے بتائیں 14 اگست والا دن اوپر سے لے کر نیچے تک بڑے سے لے کر چھوٹے تک کسی نے بھی یہی بات کہی ہو کہ بتاؤ یار پاکستان کا مطلب کیا ہے اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو آپ کیا مولانا نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے سنا ہے یا کسی حاکم وقت میں کوئی بات کہی ہو کہ یار بتاؤ پاکستان کا کیا مطلب ہے پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں جی کسی نے بھی یہ گل نہیں کی صرف پریڈ ہو رہے ہیں اور خوشیاں منائی جا رہے ہیں کیوں پریڈ ہو رہے ہیں بتاؤ 18 لاکھ مسلمانوں قائد اعظم نے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیوں کروایا 18 لاکھ مسلمانوں کو قائد اعظم نے شہید کیوں کروایا 70,000 مسلمانوں کی 70,000 نوجوانوں بیٹے کو ہندو ٹھہرے کیوں لے گئے 70 بے شمار مسلمانوں کے بیٹے کے دم کیوں کٹوائے بتاؤ کیوں کٹوائے بتاؤ نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان روٹی کے لیے بنا پاکستان میں روٹی نہیں پاکستان میں روٹی نہیں تھی قائد اعظم علامہ اقبال نے صبح اٹھ کر روٹی کے لیے پاکستان بنا دیا اگر دل یاد رکھ کہ 710 پر مسلمان کا مطلب کیا اگر ہندو کے مندروں میں جانا تھا اگر بت پرستیں کرنی تھی تو پھر پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا ماں بہنوں کی
پہ گئی بہتر مثال بنا. اگر تم نے ہولی بنانے کی تو اس کا مثال چمک. اگر تم نے ہولی بنانے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقصد کیا تھا؟ حضرات محترم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بتاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اور چودھری وہ احمد نے اور ملک وہ احمد نے جس دین کی خاطر میں پتھر کھا دے، جس دین کی خاطر میں تلوار چوک کے میدان چایا تو گات تو اس دین میں کی گتا تیرے ہو جا ہوا مسجد سے کا اترے گئے وہ میچوں کی خاطر تیرے ہوتے ہوئے مسلمان مسجد میں بیٹھ ہونے پر مولیوں کا ظلم ہوتا رہا اور تو کدھر خاموش رہا. جس دین کی خاطر میں نے اپنے نواسوں کو شہید کروا دیا اس دین کا تم نے کیا دیا. حضرات محترم اگر یہ سارا دن حکمہ تو پیتے ہیں پھر وہ تو پیتے ہیں فتنہ وغیرہ دیکھتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم برے ہو گئے ہیں. حضرات محترم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے صحابی کو جو مدینہ منورہ سے چلا تھا جنگ یرموک کے اندر وہ جنگ یرموک کے اندر چلا تھا تو قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو سامنے مار دیا تو پھر آپ کیا جواب دو گے؟ پھر تم یہاں سے پھر تم بول گئے محتاج کچھ سوالات سے لے تو تم مار رہو تک بھی حضور کی عزت کی خاطر نہ جیسا ہوا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت عظیم ہیں، یارو بتاؤ تمہارا اگر نبی کے سامنے پوچھ لیا تو بتاؤ کہ تمہارے بچے کہاں گئے تھے جب میری عزت کی بات آئی تھی تو آپ نے کی کہا کہ ہمارے بچے بہت عظیم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو سب سے آگے کر کے رکھ دینا ہے. حضرت امام حسین کے بیٹے کو آگے رکھ دینا ہے. کیا میرا پتر اتنا خوبصورت ہے؟ علی اکبر کو بات تیرا پتر خوبصورت ہے لیکن آج کل ملک میں فخر ہو گیا کہ اپنے پتر ہی بچاؤ، مال ہی بچاؤ، جگہ ہی بچاؤ، اس سے بچاؤ. میں تو صحت سامنے دین میں کچھ ذکر نہیں کھاتے رکھا، دین میں کچھ ذکر نہیں کھاتے ڈالیا، دین سے گھرے گا راستے بڑھیا نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کس نے ندا کا ڈالا تو ہم اس سے اس کا سر شیطان سے جدا کر دیں گے. مجھے بتاؤ پاکستان اس نے بنا تھا کہ ختم نبوت کے اوپر داتا ڈالنے والے آزاد گھومے اور ختم نبوت کے اوپر چاہے دینے والے کو دہشت گرد قرار دے گا، ان کو فراغ کیا جائے. کیا ختم نبوت اس نے پاکستان اس نے بنا تھا تو ہند عدالت پر نوٹس جاری کیا جائے تو ہند مذہب پر نوٹس دیا جائے. کیا پاکستان اس نے بنا تھا کہ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈالے ڈالے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے اور جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈالے دیے ان کو دہشت گردی کا الزام لگا کر ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے. حضرات محترم یہ قاضی فیض نے تو قاضیان کے حق میں فیصلہ دیا وہ جھلیا دل کے حکم دیتا کہ تم قاضیان کے حق میں فیصلہ دے. سارے بزرگ دین تھے جو موت کا فرما رہے تھے کہ ہمارے احمد شاہ قرآن صاحب نے ختم نبوت کے اوپر قاضیانوں کو سپریم کورٹ کے اندر کافر قرار دیا تھا جو 30 سال پرانا کافر بیکار کو